اگر اللہ کی رحمت لینا ہے اتنا تو کریں نا کہ ہم اللہ کے بندوں پہ رحم کرنا شروع کر دیں۔ ایک حدیث ہے جسے ہمارے علماء اور محدثین حضور علیہ السلام کے زمانے سے اب تک تسلسل کے ساتھ سناتے رہے ہیں اپنے شاگردوں کو، تسلسل کے ساتھ سناتے ہوئے آئے، اس کو حدیث مسلسل بالاولیہ کہتے ہیں۔ پہلی حدیث یہ سنا کر پھر دوسری حدیثیں حضور کی پڑھاتے تھے پہلے کے علماء، اور پہلی حدیث یہ ہے الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ پہلی حدیث یہ حضور کی پڑھا کر دوسری حدیثیں پڑھاتے تھے، وہ یہ کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ یہ پہلی حدیث حضور کی، ہر محدث پہلے یہ پڑھا کے پھر دوسری حدیثیں پڑھا، تاکہ رحم سب سے پہلے ہمارے اندر آ جائے۔ رحم ہمارے رحمان کی صفت ہے، ہمارے مولا کی صفت ہے، اور رحم ہمارے پیغمبر کی صفت ہے، اور ہم ان کی امت اور اس کے بندے ہیں، تو ہمارے اندر بھی یہ صفت آئے گی تو یہ تینوں کا رشتہ ایک ساتھ ہو جائے گا۔ اللہ رحمان، نبی رحمت للعالمین، اور امتی بھی رحمت انسانیت کے لیے، یہ رشتہ رحم سے رشتہ جڑ گیا تینوں کا۔ جب ہم تین ایک رشتے میں جم جائیں گے تو رحمت ہی رحمت ہمارے لیے بھی ہو جائے گی، سراپا رحمت ہم کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے یہ سب سے اہم نصیحت نبی کی ہے، انسانیت کے حق میں کچھ رحم کرو، انسانیت کے لیے کچھ بھلا کرو۔ کھانا پینا سو جانا یہ جانوروں کی زندگی ہے، انسان کے دکھ کو محسوس کرتا ہے، انسان کے دکھ کو محسوس کرتا ہے۔ میرے دوستو آج کر لو، اگر آپ نہیں کرو گے، اپنے دل میں دوسرے انسان کا دکھ نہیں محسوس کرو گے، تو اللہ ہمارے سینوں میں وہ دل رکھ دے گا جو دل آج ان کے سینوں میں رکھا ہوا ہے، جو اس انسانیت کی سب سے کمزور صنف کو 24 گھنٹے بارش میں، دھوپ میں، گرمی میں، سردی میں، ہواؤں میں، آندھی میں بیٹھ کر کچھ کہنے کا انتظار کر رہی، مہینوں گزر رہے ہیں، جن کے سینوں میں سے اللہ نے دل نکال لیا ہے، انہیں کوئی احساس نہیں ہے کہ ہم پوچھیں تم کیا بولنا چاہ رہے ہو، انہیں کوئی احساس نہیں۔ اس وقت ملک میں اللہ نے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار کیا ہے جن کے سینوں میں سے دل اللہ نے نکال لیا ہے، ان کے سینوں میں پتھر نہیں، پتھر سے سخت دل اللہ نے رکھ دی ہے۔ ذرا ہم بھی وہ دن آنے کا انتظار نہ کریں، اللہ کے بندوں پہ رحم کرنا شروع کریں، دکھی کی فریاد سنیں، پڑوس کی مصیبت کو محسوس کریں، انسان کے درد کو احساس کریں، اور جو ہم سے بن پڑے اس کی خدمت کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی شانہ ہمارے دل کو دل رہنے دے گا، ورنہ اس دل کو سخت کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف میں روایت ہے، کئی دفعے آئی ہے بخاری شریف میں روایت کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا قیامت کے دن، اور اللہ رب العزت اس سے فرمائیں گے کہ بھائی بخشش کے لیے کیا لائے ہو؟ کچھ تو نہیں تمہارے اعمال، کیا لائے ہو بخشش کے لیے؟ تو وہ کہے گا کہ پاک پروردگار میرے پاس اور کوئی خاص عمل تو نہیں ہے آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے، لیکن میرا کاروبار تھا، میں نے اپنے مینیجر سے کہہ رکھا تھا کہ لوگوں سے وصول کرنے میں اور لوگوں کو دینے میں نرمی کا معاملہ کیا کرنا۔ پیسے آنے ہوتے ہیں کاروبار میں اور پیسے دینے ہوتے ہیں، تو لوگوں سے پیسے وصول کرنے میں اور لوگوں کو پیسے دینے میں نرمی کا معاملہ کرنا، میں اپنے مینیجر کو یہ بات بول رکھا تھا، اور وہ ایسا معاملہ لوگوں کے ساتھ کرتا بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تم لوگوں کے اوپر رحم کرتے تھے، تو پھر میں کیسے تمہارے اوپر سختی کروں؟ میں تمہارے اوپر رحم کرتا ہوں اور تمہارے گناہوں کو بخش دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں۔ تو دیکھو انسانیت پر رحم کرنے میں اس کی بخشش کا سب اعمال ایک طرف، اللہ نے کہا میرا بندہ ہوں تو بندوں پہ نرمی کرتا تھا، تو میں سختی کیسے کروں؟ میں بھی نرمی کرتا ہوں۔ اللہ نے اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا۔
ہم لوگوں کو معاف کریں گے، اللہ کہے گا کہ بندہ ہو کر بندوں کو معاف کرتا تھا، میں کیسے نہ معاف کروں، اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ ہم لوگوں سے بھلا سلوک کریں، اللہ کہیں کہ بندے نے بندوں سے بھلا سلوک کیا، میں تو خدا ہوں، بھلائی کا زیادہ حق رکھتا ہوں، لہذا اللہ بھلا سلوک کریں گے۔ اب کچھ نہیں کرنے والے کاہلوں غافلوں کے لیے تو نہ دنیا میں کوئی عزت ہے نہ آخرت میں کوئی حصہ۔